ایک لفظ ایسا ہے جب مومن کی زبان پر آتا ہے تو دل کی دھڑکن بدل دیتا ہے۔ یہ لفظ دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے، روح کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے رب کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کے راستوں پر چلتے چلتے جب دل تھک جاتا ہے، جب آنکھوں میں پچھتاوے تیرنے لگتے ہیں اور جب روح اپنے ہی گناہوں کے بوجھ سے لرزنے لگتی ہے، تب ایک مومن آہ بھری سانس لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے اور ایک ایسا لفظ کہتا ہے جو آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ لفظ صرف لفظ نہیں، یہ بندے اور رب کا راز ہے، یہ گناہگار کی امید ہے، شرمندہ دل کی پناہ ہے اور قرب الہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بندہ یہ لفظ کہہ دیتا ہے تو رحمت کا دریا حرکت میں آ جاتا ہے، فرشتے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا فضل اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور دل میں ایسا نور اترتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ لفظ استغفار ہے، استغفار جس میں اللہ کی محبت چھپی ہے، استغفار جس میں رحمتوں کی بارش ہے، استغفار جو انسان کو اس کے رب کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی لفظ کی طاقت، اسی کے اثر، اس کی برکت اور اس کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، کیونکہ استغفار صرف زبانی ذکر نہیں، یہ ٹوٹے دلوں کی پکار ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کہتا ہے تو صرف ایک لفظ ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس لمحے ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، رب اور بندے کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ استغفار انسان کو اس کے ماضی کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے ایک ایسے دروازے پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں قدم رکھنے سے پہلے ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ آیت ہی بتا دیتی ہے کہ رب ہم سے ناراض نہیں ہوتا، ہم خود اس سے دور جا رہے ہیں۔ اور جب بندہ ایک بار دل سے استغفر اللہ کہہ دے تو ساری زندگی کی گناہ، ساری غلطیاں، سارے زخم رحمت کی موج میں بہنے لگتے ہیں۔ استغفار انسان کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ دل جو بھاری تھا نرم ہو جاتا ہے، وہ آنکھیں جو خشک تھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ روح جو بکھری ہوئی تھی دوبارہ جڑنے لگتی ہے۔ اور یہی تو ہمارا اصل مقام ہے، رب کے سامنے جھک جانا، مانگ لینا، تسلیم کر لینا، یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوگی، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا، استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے برکت برساؤں گا، تمہیں رزق دوں گا، اولاد میں اضافہ کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ سب دنیا کی نعمتیں ہیں، مطلب رب ہمیں دنیا میں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی سرفروب۔ یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے کہ استغفار صرف ایک روحانی عمل نہیں، یہ ایک مکمل زندگی کا فارمولہ ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، تنگیوں کو کھولنے کی چاہ ہے، دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ ہاں، استغفار صرف لفظ نہیں، یہ اللہ کے خزانے کھولنے کی کنجی ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استغفار صرف ہماری زبان کا ذکر نہیں، بلکہ انبیاء کا راستہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب تھے، جن پر وحی اترتی تھی، انہوں نے بھی استغفار سے اپنی زندگی بدلی اور اپنی قوموں کو بدلا اور رحمت کے دروازے کھلوائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، وہ زمین پر بھیجے گئے، تنہا، شرمندہ، دل ٹوٹا ہوا، لیکن اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے خود آدم کو استغفار کے کلمات سکھائے۔ سوچیں، رب خود اپنے بندے کو معافی کا راستہ دکھا رہا ہے، گویا کہ کہہ رہا ہے عظمت میری ہے، غلطی تمہاری،
مگر دروازہ میرے پاس ہی کھلے گا۔ اور جب آدم نے وہ کلمات پڑھے تو قرآن گواہ ہے، فتاب علیہ، اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ استغفار انسان کے ماضی کو صاف کر دیتا ہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایک نبی ایسی جگہ جہاں کوئی سہارا نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار کی ایک پکار، شرمندگی کی ایک عرض اور ایمان کی ایک روشنی۔ اللہ نے فرمایا اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن چونکہ انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے انہیں روشنی میں واپس لایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی اندھیرا، کوئی مشکل، کچھ بھی سامنے آئے تو استغفار کے سامنے کچھ بھی بڑا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرنے والے، آپ وہ ہستی ہیں جن کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف تھے، پھر بھی فرمایا میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اگر ہم معصوم نبی کے استغفار سے نہیں سیکھیں گے تو کدھر سے سیکھیں گے؟ اگر معصوم نبی استغفار کریں تو ہم کتنے محتاج ہیں۔ جب بندہ دل سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انزائٹی، ڈپریشن اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ استغفار سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، روح کو تازگی اور نرمی ملتی ہے، بندہ خود کو معاف کرنے اور بہتر انسان بننے کی طرف راغب کرتا ہے۔ حدیث میں آیا جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو میں تمہیں رزق دوں گا اور تمہیں آسانیاں عطا کروں گا۔ روزمرہ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، کاروبار اور روزی میں برکت آتی ہے، پریشانیوں کے حل کی راہیں کھلتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے نا تو شیطان کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، یعنی استغفار انسان کو ہر بری طاقت سے محفوظ رکھتا ہے۔ استغفار صرف ذکر نہیں ہے، یہ دل کا سکون، رزق کا اضافہ، زندگی کی آسانی، روح کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت ہے۔ یہ ہر مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ استغفار وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے میں رہنمائی دیتا ہے، یہ وہ پانی ہے جو تھکی ہوئی روح کو تازگی بخشتا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو ہر تنگی، پریشانی، ہر مشکل کے حل کی طرف لے جاتا ہے۔ آج سے جب بھی آپ کا دل بھاری محسوس ہو، جب بھی زندگی کی مشکلات آپ پر حاوی ہو جائیں، بس دل سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور یقین رکھیں اللہ کی رحمت آپ کے ہر قدم کے ساتھ ہے۔ اس سے نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ زندگی میں برکت، سکون اور آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو آئیے اپنے دل کی خاموش پکار کو اللہ کے سامنے لے جائیں، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں اور دل سے دعا کریں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے وہ ذات جس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور جس کی رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرے دروازے کے سوا کوئی در نہیں جہاں ہم آس رکھ سکیں۔ اے میرے رب، اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ استغفار کو ہماری زبان کا زیور بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے، ہماری روح کا نور بنا دے۔ اے اللہ استغفار کو ہماری زندگی میں ایسے شامل کر دے جیسے سانس ہماری ضرورت ہے، جیسے دل کی دھڑکن ہمیں زندہ رکھتی ہے ویسے ہی استغفار ہمارا سہارا، ہماری طاقت اور ہماری عادت بن جائے۔ اے اللہ جب ہم اٹھیں ہماری زبان پر استغفار ہو، جب ہم بیٹھیں
دل میں تیری یاد اور تیری معافی کی طلب ہو۔ جب ہم تنہا ہوں، پریشان ہوں یا تھکے ہوئے ہوں تو ہمارے دل خود بخود کہہ اٹھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہمیں وہ سعادت دے کہ ہم غفلت میں بھی یاد رکھیں کہ تیری طرف پلٹنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اے رب العالمین ہماری زبانوں کو استغفار کی عادت دے، ہمارے دلوں کو خشوع دے، ہماری روحوں کو نور دے اور ہماری زندگیوں کو برکت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو ہر وقت تیرے سامنے جھکے رہتے ہیں اور ہر لمحہ تیرے فضل کے محتاج ہوتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔